الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص اس سلسلے کی برکت سے اور اس میں جو مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں، جو علمی باتیں ہوتی ہیں، ان کی برکت سے ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، اور ساری زندگی ہمیں جب تک زندہ رہیں مدنی انعامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ مدنی انعامات کے متعلق کافی وضاحت ہوتی ہے۔ مدنی انعامات کے متعلق کئی مدنی پھول ہم سنتے ہیں، اور ہر دفعہ کوئی ایک مدنی انعام بیان کیا جاتا ہے، اور ابتدا میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی وہ مدنی انعام سنتے ہیں، اور پھر اس پہ مبلغین دعوت اسلامی کچھ مدنی پھول بیان کرتے ہیں، اور یوں ہم اس مدنی انعام پر کس طرح آسانی کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے، اور کس طرح ہم اس مدنی انعام کو مدنی انعامات میں شامل کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور بھی اس ضمن میں بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ تعالی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آج بھی سب سے پہلے ہم آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی مدنی انعام جو آج کے سلسلے میں جس پہ مدنی پھول ہم سنیں گے وہ مدنی انعام سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی انعام نمبر 10۔ کیا آج آپ نے دوران گفتگو کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی، نیز تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انعامات جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، ان سے ہم نے یہ سلسلہ ویسے شروع کیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مدنی انعام ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، پھر جامعات المدینہ کے طلباء کے لیے ہیں، اور اسی طریقے سے طالبات کے لیے ہیں، مدنی منوں کے لیے ہیں، بلکہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، خصوصی اسلامی بھائی جن کو کہا جاتا ہے۔ 72 مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے، تو اس میں سے آج 10 نمبر مدنی انعام جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی ہم نے سنا دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے بارے میں اور تلفظ کی درستگی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں ہم مدنی پھول سنیں گے، سیکھیں گے، اور بالخصوص آج کے حوالے سے آپ جو ہے ویسے تو ہر سلسلے میں ہی جیسے کہا جاتا ہے آپ ڈائری اور قلم لے کے بیٹھتے ہی ہوں گے، اور بیٹھنا چاہیے اگر نہیں لے کے بیٹھتے، کیونکہ بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں جو بعد میں ذہن میں رہتے نہیں ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حافظے اور حاضمے دونوں آج کل کمزور ہیں، تو اس لیے لکھ لیں گے تو قید العلم بالکتابہ، یہ قول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، تو لکھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پڑھتے رہیں گے۔ اب لکھا بھی کس لیے جائے، یہ بھی ہونا چاہیے کہ لکھ رہے ہیں تو کس لیے لکھا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اب لکھ دیا اور پھر وہ ڈائری بند کر کے کبھی وہ کھولی نہیں تو پھر بھی اس کے فوائد خاطر خواہ حاصل نہیں ہوں گے، تو اس لیے لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں ہمیں یہ یاد رہے اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو ابھی بھی ڈائری اور قلم سنبھال لیجئے، اور آج جو مدنی پھول ملے آج کافی اہم مدنی پھول ہیں، بالخصوص دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے مدنی پھول اس سلسلے میں ان کو ملیں گے، تو وہ آج کے سلسلے پر جو ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ جو بھی مدنی پھول آج سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ تو دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے حوالے سے مدنی انعام ہے کہ کیا آج آپ نے دوران گفتگو دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی، تو سب سے پہلے تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اصطلاح ہوتی کیا ہے اور اصطلاحات کی کہ اس سوال کو مدنی انعام کو جو مدنی انعامات کے رسالے میں شامل کیا گیا ہے تو ظاہری بات کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت ہے، تو اس کی اہمیت پر اگر کچھ مدنی پھول عطا کر دیے جائیں اور اصطلاح کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر ادارے اور جو تنظیم ہوتی ہے اس کی اپنی اپنی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں تو اب ڈاکٹری کے اندر اپنی ان کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جن کو مطلب جب وہ استعمال کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر اس کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے یا تحریک ہوتی ہے یا کوئی تنظیم ہوتی ہے تو اس کی اپنی بھی اصطلاحات ہوتی ہیں، فوج کی الگ اصطلاحات ہیں، اسی طرح پولیس کی الگ اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اصطلاحات کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان اصطلاحات کو سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ فلاں تنظیم یا تحریک سے وابستہ ہے۔ اسی لیے امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ عالیہ نے اصطلاحات کو استعمال کرنے والا جو یہ مدنی انعام عطا فرمایا ہے، اس کی برکت سے اگر ہر اسلامی میں اپنی گفتگو میں دعوت اسلامی کی ان اصطلاحات کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جب جہاں جہاں وہ گفتگو کریں گے تو ان کی گفتگو سے ان کا دعوت اسلامی والا ہونا جو ہے وہ الحمدللہ سمجھا جائے گا، وہ دعوت اسلامی کا تعارف ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کراچی کو باب المدینہ کہتے ہیں۔ اب کوئی شخص ہے وہ کسی دور دراز ملک میں یا شہر میں جاتا ہے اور اگر اپنا تعارف یوں کراتا ہے کہ میں باب المدینہ سے آیا ہوں تو فوراً ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والا لگتا ہے، جب اس نے کراچی کے بجائے باب المدینہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اس طریقے سے اصطلاحات جو ہوتی ہیں یہ مقصد ہر ادارے میں جو ہے اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر کمپنیز کی ہوتی ہیں، ہر شعبے کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح میڈیکلز کی میں نے آپ کو مثال دی، اسی طریقے سے انجینئرنگ کی ہے، اچھا کمپیوٹر کی اپنی اصطلاحات ہے۔ گفتگو سے لگ رہا ہے کہ اصطلاح سے مراد جو ہے وہ یہ کہ مطلب کسی بھی تنظیم یا کسی بھی شعبے کے اندر جو ان کے کچھ خاص الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دیگر شعبہ جات سے ان کو جو ہے ممتاز کرتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مطلب یہ فلاں تنظیم یا فلاں شعبے سے تعلق رکھتا ہے شخص۔ اب دیکھیں کمپیوٹر ہے، اب کمپیوٹر کی فیلڈ میں بھی الگ الگ اصطلاح، سافٹ ویئر کی ایک اصطلاح ہے تو ہارڈ ویئر کی الگ اصطلاح ہے، تو مانیٹر ہے تو جی سی پی یو ہے، تو مطلب یہ چیزوں کے نام بھی اصطلاحات بھی ہیں۔ اسی طرح کی دعوت اسلامی کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے فلاں آدمی آیا ہے تو آدمی کے بجائے ہم استعمال کرتے ہیں اسلامی بھائی، کہ فلاں اسلامی بھائی آئے ہیں۔ اسی طریقے سے مطلب بیان، سنت و برا بیان ہماری اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا، تو بعض اس کو خطاب بھی کہتے ہیں، لیکچر بھی کہتے ہیں، تقریر بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں مدنی ماحول میں اس کو سنت و برا بیان جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا مقصد جو ہے یہ دعوت اسلامی کا تعارف اور کسی بھی مذہبی تحریک سے وابستگی کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو اصطلاحات کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ خاص ایک مذہبی تحریک سے وابستہ ہے، تو الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کی اصطلاح جیسے آپ نے بتایا کہ ہر شعبے یا ہر فیکٹری یا ہر کمپنی کی اصطلاحات ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کی اصطلاحات تو وہ ہیں کہ جو اس کا اسلام سے لگاؤ کا بھی ایک وہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ جو اصطلاح بولنے والا ہے اس کا اسلام سے بھی لگاؤ۔ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے فلاں آدمی آیا، فلاں شخص آیا، لیکن ہمارے ہاں ایک کوئی مسلمان آیا تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ اسلامی بھائی آیا، یا کوئی مسلمان عورت آئی تو اسلامی بہنیں اس میں یہ استعمال کریں گی کہ یہ اسلامی بہن آئی۔ تو یوں ایک اسلام سے دلچسپی اور اسلام کی اہمیت بھی یوں الحمدللہ اجاگر ہوتی ہے۔ اب باب المدینہ جو میں نے عرض کیا نا، باب المدینہ کراچی کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے بھی پاکستان سے مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو تو اس کی فلائٹ جو ہے نا باب المدینہ سے گزر کر جائے گی، عام طور پہ یہیں سے جاتے ہیں۔ تو یہ باب عربی میں گیٹ کو کہتے ہیں، یعنی مدینے کا دروازہ، یعنی پاکستان والوں کے لیے یہ مدینہ شریف کا دروازہ، یعنی یہاں سے گزر کر جائے گا، تو اسی لیے امیر اہل سنت اسے باب المدینہ فرماتا ہے الحمدللہ۔ اور بالخصوص پہلے جب شپ کے ذریعے جاتے تھے تب تو جاتے ہی سب یہیں سے تھے، اب پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے دیگر شہروں سے، لیکن یہاں سے گزر کے جاتے ہیں جی۔ تو یوں دعوت اسلامی نے یعنی شہر کا یوں کہہ لیں نام تبدیل نہیں کر دیا کہ نام تبدیل کر دے، ایک اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی اپنی، کہ اپنی اصطلاح میں اس کو باب المدینہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح دیگر بھی کئی شہروں کے نام جو ہے دعوت اسلامی نے یوں اپنی اصطلاح میں الحمدللہ ان کو یوں رکھا ہوا ہے، جیسے باب المدینہ مدینے کا دروازہ، تو ایسے مرکز الاولیاء لاہور کو مرکز الاولیاء ہے،
حضور داتا گنج علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، اولیاء کرام کا مرکز ہے، تو اسی طرح مرکز اولیاء دعوت اسلامی والے لاہور کو کہتے ہیں. اسی طرح ملتان، تو اسے ہماری اصطلاح میں دعوت اسلامی کی زبان میں مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، یعنی اولیاء کرام کا شہر، کیونکہ کئی اولیاء کرام کے مزارات ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے فیصل آباد کو ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں سردار آباد کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف وہاں پر موجود ہے، تو اس نسبت سے سردار آباد کہتے ہیں. یہ تو آپ نے چند شہروں کا وہ بیان کیا کہ چند شہروں کے نام دعوت اسلامی کی اصطلاح میں، یعنی اصطلاح گویا کہ ایک دعوت اسلامی کی ہے کہ یہ رکھے ہوئے ہیں، تو دعوت اسلامی کی مزید کچھ اصطلاحات جو ہے وہ بیان کر دی جائیں مختلف موضوعات پہ، کہ اس سے مطلب مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں انشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہوگی، اور یہ بھی اس بات کو مطلب نیت کر لیتے ہیں ہم سب کہ جو دعوت اسلامی کی اصطلاحات ابھی بیان کی جائیں گی، بتائی جائیں گی، تو ظاہر بات ہے ساری کی ساری اصطلاحات کو تو ایک ہی دفعہ میں یوں بیان کرنا یہ تو ممکن نہیں. آپ جب انشاءاللہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوں عملی طور پہ آ جائیں گے تو آپ بھی ان اصطلاحات کو سنیں گے اور بولیں گے تو یوں عادی ہو جائیں گے. تو ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ جو اصطلاحات ابھی مبلغ دعوت اسلامی ہمیں چند ایک بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصطلاح طا کے نیچے جو ہے زیر، اس کا تلفظ یہ اصطلاح، کیونکہ تلفظ کی درستی والا بھی مدنی نام ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے پاس جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قلم اور یہ رکھ لیں کہ کچھ اصطلاحات بھی بتائی جائے گی تو وہ بھی تحریر فرما لیں، یا تلفظ کی درستی کے لیے جو جو مدنی پھول ملیں تو وہ بھی ان کو تحریر فرما لیں. تو یہ مطلب کہ اصطلاحات کے فوائد ہے. اب کوئی ہے جیسا کہ فرمایا کہ مرکز الاولیاء کوئی گیا، کوئی اسلامی بھائی ملتے ہیں، دعوت اسلامی والے ہی ملتے ہیں، مدنی حلیے میں ملتے ہیں. اب السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کا نام کیا ہے؟ اب وہ کہے کہ خالد مدنی. اب خالد مدنی سے کیا مراد؟ اب اصطلاح جس کو پتا ہوگی نا، یاد ہوگی، وہ سمجھ جائے گا. کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی ان اسلامی بھائیوں کو کہتے ہیں جو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامعۃ المدینہ ہے وہاں سے درس نظامی کر کے عالم بناؤ، ان کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ عالم جو ہوتے ہیں مدنی اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا، درمیان میں بھی بیٹھے ہوئے مدنی پھر ظاہر بھی نہیں کرتے، ظاہر کوئی یہ تو نہیں بولیں گے نا کہ میں عالم ہوں. تو یہ ہماری اصطلاح میں بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. تو اب اس نے بتایا نا خالد مدنی، تو اب پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے مدنی. تو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اپنے آپ کو یہ نہیں بولے گا میں عالم ہوں، کہے گا مدنی اپنے نام کے ساتھ. تو یہ مدنی یہ ایک دعوت اسلامی کی اصطلاح ہو گئی. اسی طرح جو ہے اب کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں تو وہ کہے میں وقف مدینہ ہوں. وقف مدینہ کیا؟ بولے وقف مدینہ دعوت اسلامی کی یہ بھی اصطلاح ہے. تو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں وقف مدینہ اس کو کہتے ہیں جو جس نے اپنی زندگی دعوت اسلامی کو پیش کر دی. کیا آپ ہمیں رائے خدا کے لیے پیش ہے کہ آپ اسلامی بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی پیش کر دیں؟ الحمدللہ ایک تعداد ایسے اسلامی بھائیوں کی الحمدللہ جو اپنی زندگیاں اپنی جوانیاں امیر علیہ سنت فرماتے کہ لٹائے ہوئے ہیں، دن رات مدنی کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت مدنی قافلوں کے مسافر رہتے ہیں. الحمدللہ پہاڑوں پر میں صحراؤں میں کہاں جا کر بس جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں. اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے جو وقف مدینہ ہونا چاہتا ہے، جو والدین کی اجازت بھی ہونی چاہیے، اور یہ سارا ایک اس کا نظام مدنی تربیت گاہ جو ہماری ہے وہاں سے رابطہ کر کے جو کرنا چاہے تو وہ معلومات کر سکتا ہے. تو یہ وقف مدینہ یوں جو ہے ہماری سب، یہ کوئی نہیں کہے گا میں نے اپنی زندگی دعوت اسلامی کو دے دی، وہ کہے گا میں وقف مدینہ ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ مدنی قافلہ یہ خود ایک اصطلاح ہے. مدنی قافلہ کہ ہمارے یہاں یوں نہیں ہے کہ وہ سب چلا گیا، ایسا نہیں. رائے خدا میں سفر کرنے کو 3 دن 12 دن 30 دن تو اس کو جو ہے مدنی قافلہ کہتے ہیں. اب یہ مدنی قافلہ بھی اصطلاح ہے، مدنی انعامات خود اصطلاح ہے. مدنی انعامات جو ہم یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے نیک بندے چینل کے ناظرین یہ سنتے رہیں اور یاد بھی کرتے رہیں. جیسے پہلے مبلغ دعوت اسلامی نے بھی ابھی بیان کرنے سے پہلے انہوں نے ترغیب دیا کہ لکھتے جائیں یہ اصطلاحات. تو مدنی قافلہ اور مدنی انعام تو بالخصوص یہ لکھ لیں آپ. مدنی قافلے تو آپ کے علاقوں کی مساجد میں آتے ہوں گے تو آپ بھی ہو سکتا ہے بس اوقات ان کو قافلے میں نہ کہتے ہوں کہ وہ اسلامی کے پاس مسجد میں آئے ہوئے ہیں، وہ نیکی کی دعوت دینے آئے ہوئے ہیں، یا اس طرح مختلف آپ اس میں کہیں گے.
تو مین اس کو کیا کہنا ہے ہم نے؟ جب ہماری مسجد میں اسلامی بھائی 3 دن 12 دن یا 30 دن یا 12 ماہ کا قافلہ کوئی ہمارے علاقے سے جا رہا ہو تو اس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ مدنی قافلہ. پھر اس میں بھی یوں ہے کہ جیسے کوئی 1 ماہ کا مدنی، آپ کتنے دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ اب وہ کہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں، تو 1 ماہ ہماری اصطلاح نہیں ہے. 30 دن کے مدنی قافلے میں. اسی طرح کمرہ نمبر 5 میں چلے جائیں، کمرہ ہماری اصطلاح نہیں ہے. مکتب یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے. اسی طرح قافلے میں نکلو، قافلے میں چلو، قافلے میں نکلو نہیں، قافلے میں سفر کریں. سبحان اللہ. اسی طرح جیسے کہ کسی کو کنوینس کرنے کے متعلق ہے تو کنوینس نہیں کرنا نہیں کہیں گے، اب ذہن بنائیں، محنت کریں، لگے رہیں. اس کام کے لیے محنت کریں تو فائدہ ہوگا. محنت کریں نہیں، لگے رہیں نہیں، یہ ہماری اصطلاح نہیں. کوشش کریں. اسی طرح جیسے کہ اسلامی بھائیوں کا کہا گیا کہ مرد لوگ نہیں کہتے، تو اسی طرح عورتوں کو اسلامی بہنیں کہا جاتا ہے. اسی طرح خواتین کا اجتماع یا عورتوں کا اجتماع یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، اسلامی بہنوں کا اجتماع. اسی طرح مشورے میں آئیں تو مشورہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، مدنی مشورہ ہماری اصطلاح. آپ مرکز میں آ جائیے گا تو مرکز ہماری اصطلاح نہیں ہے، مدنی مرکز ہماری اصطلاح ہے. یعنی عام طور پہ اصطلاحات سے جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی اصطلاحات سے وہ ایک مدینے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق، مدینے سے نسبت، اور وہ بہت ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر چیز اس میں مدنی، جیسے آپ نے کہا جامعۃ المدینہ، مدرسات المدینہ، ابھی جیسے دعوت اسلامی نے دار المدینہ، پھر مدنی قافلہ، مدنی انعامات، تو مدینے سے بہت زیادہ الحمدللہ ایک نسبتیں ہیں. الحمدللہ تو ہر جگہ مدینہ مدینہ ہو گیا. سبحان اللہ. الحمد امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی نگاہ جس طرف اٹھتی ہے وہاں مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کو جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہ زیادہ کرتا ہے. تو ہمیں مدینہ سے محبت ہے تو مدینہ کا تذکرہ کرتا ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو مدینہ سے محبت انہیں کی نسبت سے ہے نا الحمدللہ. کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں، تو مدینہ سے محبت اسی لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح فوراً یہ کام کر لو، ارجنٹ یہ کام کر لو نہیں. ہماری اصطلاح ہے ہاتھوں ہاتھ یہ کام کر لیا جائے. اس طرح یہ گونگے بہرے نابینا، تو اب دیکھیں گونگے بہرے اور نابینا یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک معاشرے میں ایک یہ پسا ہوا طبقہ ہے. ان کو کوئی بلاتا نہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، ان کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں، ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتا، ان کو کوئی کام پر بھی نہیں رکھتا. کوئی کام پر بھی رکھتا ہے تو کام بہت لیتا ہے، لیکن اس کو جو ہے سمجھ لو کہ تنخواہ کم دے گا. گھر میں بھی سب لوگ بیٹھے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، تو یہ بیچارہ اکیلا بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہوگا کس بات پر ہنس رہے ہو. یہ آپس میں بیچارہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. تو یہ بہت پسا ہوا طبقہ ہے. وہ پوچھے گا کہ بھائی بتاؤ کیوں ہنس رہے ہو، تو اس کو کوئی بتائے گا بھی نہیں، اس کو کوئی لفٹ بھی نہیں کرواتا. تو اب دیکھیں ان کی امیر علیہ سنت نے ہمیں کیا اصطلاح دی ہے، گونگے بہرے نابیناؤں کی دیے خصوصی اسلامی بھائی. سبحان اللہ. ان کو خصوصی اسلامی بھائی ہم کہتے ہیں، گونگے بہرے نہیں کہتے، خصوصی. اور جیسے عام ہے جو دیکھ سکتے ہیں جو بول سکتے ہیں ان کو عمومی اسلامی بھائی. سبحان اللہ. تو یہ ہماری کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اسی طرح کچن کینٹین نہیں، مطبخ یہ ہماری اصطلاح ہے. یہ غالباً عربی کا لفظ، عربی کا لفظ ہے. عربی کا لفظ. اسی طرح جو چوکیدار نہیں، بواب یہ ہماری اصطلاح ہے. یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے. یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اصطلاحات میں اکثر جگہ پہ ایسا ہے کہ وہ عربی الفاظ کو ترجیح دی گئی ہے. جی 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 جی. امیر علیہ سنت کی خواہش بھی اسٹال نہیں، بستہ. مکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگا ہوا ہے تو اسٹال ہماری اصطلاح نہیں ہے. ہماری اصطلاح ہے مکتبۃ المدینہ کا بستہ یا یہاں بستہ لگا لیجیے، یہ ہماری اصطلاح ہے. اسی طرح چندہ جمع کرو، فنڈ کرو نہیں، مدنی عطیات یہ ہماری اصطلاح ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کرنے کے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی دعوت اسلامی کی یہ جو اصطلاحات چند ایک بیان کی گئی ہیں، تو یہ تو چند ہے، بہت زیادہ اصطلاحات ہیں. تو ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ یہ اصطلاحات ہم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے حاصل کیا کریں. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سننے کو ملیں گی اور سنتے جائیں گے، یاد کرتے جائیں گے اور یوں عادت بھی بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اس کو حاصل کرنے کا بھی بتا دینا. اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری اصطلاحات ہیں تو اس سے مختصر وقت میں تو ساری بیان نہیں کی جا سکتی. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر یہ جو اصطلاحات والا پیج ہے اس کو شائع کیا گیا ہے. تو وہاں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، تو وہاں سے آپ یہ اصطلاحات والا پرچہ حاصل کر لیں. اگر آپ کے قریب میں کہیں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر آ جائیں اور وہاں سے آپ یہ اصطلاحات والا پرچہ لے لیں.
انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ اصطلاحات یوں ایک ہی جگہ پہ کافی ساری مل جائیں گی اور یوں ان کا استعمال آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، یاد کرنا آسان ہو جائیں گی. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت زیادہ اس کی جیسے عادت جو بنانی ہے نا، تو وہ مدنی ماحول میں آپ عملی طور پہ آ جائیں. اور انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے فکر مدینہ کر کے اس کو پر کرتے رہیں گے اور اجتماعات میں آئے جائیں گے، اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، انشاءاللہ یہ ساری اصطلاحات کی عادت بن جائے گی. تو اصطلاحات کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا اور اس کے حوالے سے الحمدللہ اس ضمن میں کافی سارے مدنی پھول ہم نے سننے کو ملے. تو ساتھ ہی اس مدنی انعام جس پہ آج ہم مدنی پھول لے رہے ہیں، اس میں تلفظ کی درستگی کے اعتبار سے بھی جو بتایا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، تو اب تلفظ سے کیا مراد ہے اور اس کی درستگی کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے، کچھ مدنی پھول مل جائے. تلفظ کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کی حرکات و سکنات یعنی زبر، زیر، پیش، جزم کے مطابق زبان سے صحیح طور پر ادا کرنا. اب اردو جو ہے یہ ایک بہت وسیع زبان ہے، اس کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں. اس میں جو ہے مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، مثلا عربی، ترکی، سندھی، گجراتی، بنگالی، انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی، لاطینی وغیرہ کے الفاظ بھی جو ہے پائے جاتے ہیں. تو تلفظ کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر تلفظ بعض اوقات اس کا درست استعمال نہ کیا جائے تو معنی میں مطلب تبدیلی آ جاتی ہے. اب ایک مشہور لفظ ہے، جیسے کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں متوفی کہتے ہیں نا. تو متوفی یہ لفظ جو ہے یہ تلفظ درست نہیں، صحیح جو درست تلفظ ہے وہ متوفا ہے. اب متوفی اور متوفا میں فرق کیا ہے؟ متوفی کے معنی جسے ہم عوام استعمال کرتے ہیں مرنے والے شخص کے لیے، تو متوفی کے معنی ہے وفات دینے والا. تو اس کا یہ لفظ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ کی ذات پاک کے لیے ہے یہ متوفی، وفات دینے والا. تو جبکہ متوفا اس جاندار کو کہتے ہیں کہ جسے وفات دی گئی، جسے موت دی گئی، جسے وفات دی گئی. تو اب جو شخص مر گیا تو اب معاذ اللہ نیت تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے متوفی کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ نے بولا کہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے وہ مطلب اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس مرنے والے شخص کے لیے. تو اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں. اب مشہور لفظ ہے مرشد. مرشد کو بعض لوگ بولتے ہیں مرشد، پنجاب میں اس طرح جگہ بولا جاتا ہے. جی ہاں، سیدی، مرشدی، اس طرح کے الفاظ نعرے مطلب مختصر ملتے ہیں. تو مرشد کے معنی ہے ہدایت دینے والا، مرشد کے معنی ہے ہدایت دینے والا، اور مرشد کے معنی ہے جس سے ہدایت دی گئی. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجیے آسان لفظ میں کہ مرشد کے معنی ہے پیر اور مرشد کے معنی ہے مرید. یعنی بالکل یہ تبدیل ہو گیا. اب اپنے پیر کو، جو ہدایت دے رہا اپنے پیر کو کہ مرشد یا مرشد، تو اس کا مقصد ہے ہم اسے مرید کہہ رہے ہیں. تو نیت تو یہ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں، تو باہر جو یہ بھی غلط ہے. یہ تو عام طور پہ تقریباً اکثر کو دیکھا گیا یہی بولتے، باہر ہی بولتے ہیں. دیکھا جائے اگر ہماری گفتگو کا پوسٹ مارٹم کیا جائے نا لغت کے حوالے سے، تو شاید ہمارے معاشرے میں کہا جائے کہ 99% غلط تلفظ کا استعمال ہوتا ہے، تو شاید غلط نہ ہوگا. اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں کچھ اسلام میں حاضر تھے. ان میں سے شاید ایک نے عرض کی کہ یا سیدی آپ نے ہمارے بہت سارے تلفظ کی غلطیاں درست کر دی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ مسکرایا، فرمایا کہ میں آپ کی اس غلطی کو بھی درست کر سکتا ہوں. یعنی غلط لفظ بھی یہ غلط ہے، تلفظ جو ہے یہ غلط ہے، صحیح جو تلفظ ہے وہ غلط ہے، اور غلط جو ہے وہ غلط ہے. یعنی ہم غلط کو بھی غلط کہتے ہیں.
غلط کو بھی غلط کہہ کر غلط ہی کرتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں. اب اس کی اہمیت یوں آپ سمجھ لیجئے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں الحمدللہ اب تک یہ چھپ چکی ہے، اور اس سے بے شمار اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدن انقلاب برپا ہو چکا ہے. تو امیر اہل سنت نے اس فیضان سنت بلکہ اپنی تمام تر جو ہے رسائل اور کتب میں اعراب کا بہت زیادہ خیال رکھا. یعنی اتنے زیادہ اعراب لگائے کہ بلا مبالغہ اگر ہم فیضان سنت کے اعراب کو اگر گننا شروع کریں کہ فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے کتنے اعراب لگائے ہیں، تو شاید اردو کے اندر سب سے زیادہ اعراب جس کتاب میں لگائے گئے ہوں اس کتاب کا اسے انعام دے دیا جائے. یعنی اگر کہا جائے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شاید اس کا نام آ جائے کہ کسی بھی اردو کتاب کے اندر، جو لغت کی کتاب نہیں، لغت میں تو اعراب ہوتے ہیں لیکن یہ لغت کی کتاب نہیں، اس کے باوجود جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ اتنا زیادہ انتظام کرتے ہیں. اور ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جتنا وقت کتاب کی تصنیف میں لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ وقت اعراب لگانے میں لگتا ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی رسالہ، حتیٰ کہ کوئی چھوٹی سی اگر کوئی مکتوب یا پرچی بھی کسی کو دیں گے تو اس میں بھی اعراب کا جو ہے وہ مقصد التزام ہوتا ہے اور اس پہ توجہ ہوتی ہے. تو اس کی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم درست الفاظ استعمال کریں گے تو درست تلفظ استعمال کریں گے تو معنی میں فساد نہیں ہوں گے. تو امیر اہل سنت کے بیانات کو بھی اکثر سنا ہے کہ گفتگو میں اگر جیسے کہ بولتے اگر غلط تلفظ نکل گیا تو فوراً امیر اہل سنت. ہمارے پاس شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک کلپ موجود ہے ماشاءاللہ، جس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح کے مطلب تلفظ کی درستی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت دلائی اور آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب آئیے وہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لفظ محمد کو بگاڑ کر جو آج کل بولتے ہیں نا محمد، یہ انگلش میں محمد بولتے ہیں، محمدن، مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں اس کو بگاڑتے ہیں اس میں پاک کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی اگرچہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہوتی، بندہ مراد ہوتا جس کا نام محمد رکھا گیا ہے یا محمد علی. تو اب اگر درست پکار سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس لفظ کو نہ پکارے، علی بھائی بولتے اس کو. جیسے میں خود محمد نام تو ہزاروں بار رکھا ہوگا لیکن پکارنے کے لیے الگ سے نام دیتا ہوں، عرف محمد نام، عرف فیضان رضا، عرف شبیر رضا، اس طرح کا کہ جس میں مطلب ہے کہ وہ بگاڑنے کا امکان جو ہے نا کم ہو جائے. شبیر رضا میں بھی بس یہ ہماری قوم میں تو وہ شبیر کو صبیر بولتے ہیں، صبیر میمن قوم میں. اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان نہ فیضان بھی بولوں، فیجان بولتے ہیں، فیجان. اب اس کا کیا علاج کریں؟ رجا، ہاں رضا کو رجا. بہرحال یہ کہ یہ نام حتی الامکان درست پکارنے چاہیے. اور محمد یہ تو اتنا پاکیزہ نام ہے کہ اس پر ہماری جانیں قربان. تو اس نام سے پکارنے کے بجائے اور نام سے عرف رکھا جائے، اس سے پکارا جائے، اسی میں آسانی ہے. ورنہ بگاڑتے ہیں تقریباً اگر کہوں نا کہ 99.9 بگاڑتے ہیں نام. اردو والے بھی بگاڑتے ہیں، کوئی اردو والے سب یعنی ٹھوکے نہیں ہوتے، بگاڑتے بہت. یعنی نام بگاڑنا تو ہر برادری میں اس وقت عام ہے. عرب لوگ بھی بگاڑتے ہو تو تعجب نہیں ہے. ان کے ابھی مخارج جو ہے بعض انہوں نے بھی تبدیل کر دیا ہے. سا کو تھا پڑھتے ہیں لوگ، سلاسا کو تلاتا، صوب کو توب. وہ میں بغداد شریف میں حاضر تھا، حضور غوث پاک کے مزار پر. تو ایک جگہ ان کے شہزادے کا مزار تھا، وہ حضرت سیدنا عبد الجبار
रज़ी अल्लाह तआला ने भी गोश्त पाक के शहजादे थे, तो उनकी बारगाह में हाजिर था मैं। बाहर से वो बस इस तरह के मजार नहीं बने हुए शहजादों के बाकायदा जो नजर आए, उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन दरवाजे बंद थे और इस तरह अंदर है कब्र शरीफ। तो वो वहां जो खादिम जो था वहां का, वो मुझे तारुफ कराने लगा कि हाजा अब्दुल गब्बार, तो मैं कहता ला अब्दुल जब्बार, वो था ला अब्दुल गब्बार। तो बेचारा वो हालांकि अरबी था, मिस्र का था, लेकिन अरबी उसकी हालत आपके सामने कि वो जी मुझसे नहीं लिखा था, वो समझता था मैं गलत बोलता हूं। हालांकि जब्बार अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, सिफाती नाम है अल्लाह ताला का जब्बार। तो गब्बार कहना तो इसका बहुत मतलब क्या करें, अरबों की भी पोजीशन बस यार, फसाहत। तो इसीलिए बस उस दुरुस्त मखारिज सबको सीखने चाहिए, अरब हो या अरबी हो या अजमी हो, सबको, ताकि कुरान पाक भी दुरुस्त हो। दुनिया में जगह जगह अपने अपने अंदाज पर लोग पढ़ते हैं। मैं कोलंबो में गया था तो वो किसी जगह खत्म में शिरकत का मौका मिला, तो कोई वो थे मौलाना साहब, वो उन्होंने सूरह फातिहा, और जब पढ़ने सूरह फातिहा में मुझे तो हैरत में डाल दिया उन्होंने। वो खैर वो मैं आपको समझाने के लिए उसकी नकल कर देता हूं। गैरिल मग़लूब अलैहिम वलल्लालीन। अरे मैंने कहा ये क्या पढ़ रहा है, नकदात उससे नहीं अदा होता था, वो लाम पढ़ता था। पता चला कि वहां भी ये लोग लाम पढ़ते, ये मखसूस वहां कौम है, ये इसको तमिल, हाँ तमिल मेरा ख्याल है, जो मुस्लिम जो है तमिल, इनसे शायद उक़दाद अदा नहीं होता आसानी से। तो जो कारियों के सीखते हैं उनका अदा होता होगा, लेकिन जनरल जैसे हमारे यहाँ उक़दाद को स्वाद बोलते हैं, हमारे यहाँ आइन को अलिफ पढ़ते हैं, शीन को सीन पढ़ते हैं, शीन सीन स्वाद सा का फर्क नहीं करते, शीन का भी फर्क नहीं करते, वो सबको सीन ही पढ़ते हैं। ज़्वाद को वही झा पढ़ते हैं, रमझान रमज़ान। चलो उर्दू में ज़्वाद नहीं बोलेंगे, ज़्वाद बोलेंगे, रमज़ान, लेकिन रमझान तो नहीं है ना, मीम पर भी ज़बर है, जज़्म नहीं है। रमज़ान बोलते हैं तो रमज़ान नहीं है, रमज़ान कुरानी लफ्ज़ है, जिस तरह कुरान पाक में इस तरह पढ़ना अच्छा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती के एतबार से आपने भी कुछ मदनी फूल दिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के इस गुफ्तगू से भी बहुत सारे मदनी फूल हमें सीखने को अल्हम्दुलिल्लाह मिले। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती हम करें कैसे, इसके लिए क्या किया जाए? जैसे तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती जैसा कि अभी हमने यहाँ पर सुना भी कि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया अपनी तसनीफ में इसका बहुत ज्यादा एहतिमाम फरमाते हैं। तो पहले तो ये कर लिया जाए कि एक डायरी ले लें, एक सफ़ा ले लें कोई, उसमें 2 कॉलम बना लें, एक में गलत और एक में सही, ठीक है। अब जो गलत तलफ़्फ़ुज़ है उसमें आप पता चल जाएगा, एराब के जरिए में पता चल जाएगा। अभी एराब को भी हम आराब कहते हैं, आराब नहीं है, एराब है। तो गलत में आराब लिख ले और सही में जो है ये एराब लिख ले, सही ना। इसी तरह असल, तो असल तलफ़्फ़ुज़ है, असल नहीं है, हम असल कहते हैं। तो गलत में असल लिख ले और सही जो है उसमें असल लिख ले। इसी तरह कबर, फजर, असर, सबर, शुक्र, तो ये फजर, असर, सब्र, शुक्र, ये 4 सफ़ाहात फैज़ान सुन्नत से पढ़ने और सुनने वाला जो हमारा मदनी इनाम है, तो मेरा मशवरा ये नाकिस मशवरा है कि जब ये 4 सफ़ाहात तो रोजाना पढ़ने होते हैं फैज़ान सुन्नत से, तो वो पढ़े तो अपनी जो फैज़ान सुन्नत है उसमें एक कलम अपने पास रख ले, और मुताला के दौरान जो है ये मुताला, ये भी सही तलफ़्फ़ुज़ है ना, मुताला नहीं। तो मुताला के दौरान जो है वो इस तरह वो तलफ़्फ़ुज़ आए, एराब लगा हुआ और देखे कि ये मैं गलत पढ़ता हूँ, तो उस पर उस वक्त एक मतलब कि अंडरलाइन कर ले। फिर जब वो 4 सफ़ाहात मुकम्मल पढ़ ले तो उसके बाद वो उसको उसमें तहरीर कर ले, तो इस तरह भी आसानी होगी। फिर ये कि बाज़ औक़ात पता होता है, इसके बाद भी जो है ना वो ज़बान पर चढ़ता नहीं, तो इसके लिए ये इसकी तकरार करे, जैसे फज्र 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 फज्र, जो भी इसको तलफ़्फ़ुज़ पता चले उसको कम से कम 12 मरतबा पढ़ ले, 26 मरतबा पढ़ ले,
تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل اس کی زبان پر بھی چڑھ جائے گا. ایسا بھی ہے کہ کوئی جیسے کہ ماں چاہتے دیکھا کہ آپس میں دونوں کو تلفظ درست کرنے کا شوق بھی ہے تو ایک دوسرے کو محاسب بنا لے کہ جہاں مجھ سے غلطی ہو تو آپ پیڈ پر تحریر کر کے دے دیں, یا جو اپنا ماں چاہت ہے تو اس کو اگر وہ غلطی کرے تو پیڈ پر لکھ کر دے دیں کہ یہ اس کا تلفظ یہ نہیں یہ تھا. یعنی دو اسلامی بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کو اپنا محاسب بنا سکتے ہیں. جی جی جی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو آج ہم نے سنا مدنی پھول ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی گفتگو میں دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے میں مدنی انعام نمبر 11 جو کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے اور مٹی کے برتنوں کے حوالے سے ہے, اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی پھول سنیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. تو آج کے ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے, فکر مدینہ کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.